پاکستان، میں ہوں محمد شباز۔ آج ہمارے مہمان ہیں سر علی عنبر شاہ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا شکر ہے، کرم دعائیں مانگیں۔ جی، آپ کا رمضان شریف کیسا گزرا؟ رمضان شریف تو کیا بات ہے، رمضان شریف کی جی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو بندہ قسمت والا ہے جو رب کو راضی کر لے گا اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ تو قسمت والوں کی بات ہے جو اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ اچھا، بچے نے ایک سوال کیا ہے محمد شہباز آپ نے کہ ماہ مقدس چل رہا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے، رب کی رحمتیں لوٹیں۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ مغفرت والا عشرہ ہے، تو اللہ اپنی مغفرت مانگنی چاہیے، اور مغفرت مانگیں گے تو بات بنے گی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، وہ کتنا بدبخت بندہ ہوگا جو اس رمضان شریف میں بھی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کے تابع نہ رہ سکا، اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بن سکا، اپنے آپ کو بدل نہ سکا اس مہینے کی برکت سے۔ تو ناظرین کو یہی پیغام ہے، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو حضور نبی علیہ السلام کی سنت کا پابند بنائیں، حضور کی شریعت کا پابند بنائیں، اسلام کا سچا سپاہی بنیں، اور ہمیشہ اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں، ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور نظام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ دیکھیے، ہماری بقا اور ہماری جو آبرو ہے وہ ایک چیز سے یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم مذہب کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ رمضان کے جو روزے چل رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، بے شمار طرح طرح سے عبادتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہ مقدس آیا، روزہ رکھا تو دل سے نفرت نہ گئی، دل سے بغض نہ گیا، حسد اور کینہ نہ گیا، تو یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایسی مسلمانی کا مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ ماہ مقدس بھی چل رہا ہو اور دل میں طرح طرح کے بندے نے دشمنیاں پالی ہوں۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، دشمن وہ ہے جو آپ کے دین کا اور آپ کی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ آج کل وہ زمین کے مسئلے ہوتے ہیں، 1 انچ زمین کے مسئلے سے، رشتہ داری کے مسئلے سے وہ سالوں سالوں چاہ رہے، یہ تو کفر کا طریقہ ہے نا جی، سالوں سال بغض رکھنا، لڑائیاں جھگڑے کرنے۔ جو مومن ایمان والا ہے وہ اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ایمان والے کا دل جو ایمان والوں کے ساتھ نرم ہوتا ہے، کفار کے ساتھ تگڑا ہوتا ہے، لیکن ہم کفار کے خلاف جو نرم ہوئے پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم تگڑے ہوئے پڑے، ہم الٹ جا رہے ہیں۔ تو خدا را یہی کہوں گا، دیکھیں فلسطین کا حال، دیکھیں اس کے بعد ایران کا کیا حال ہو رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ جو آپ نے 2 بیلوں والی اتفاق میں برکت والی کہانی بچپن میں پڑھی تھی، بچے پڑھ رہے ہیں ابھی، تو یہ نہ ہو کہ لومڑی آئے اور آپ کے اندر فتنہ فساد ڈالے اور پھر جو کفر ہے آپ کو کھا جائے۔ میں بہت دکھ اور افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین سے اتنا دور ہٹ گئے، کسی کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو کہتے تو ہی رہ گیا جی، تو ہی آج ہی رہ گیا، بس اب نہیں پڑھ۔ نہیں میرے دوستو، آپ کو نماز کو شکر کیا کرو، آپ کو نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور روزے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کوئی تو ہے سمجھانے والا۔ یہی پیغام ہے، اور میں کیا پیغام دے سکتا ہوں اپنے ناظرین جی سر، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے جی؟ تو 10th کے بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، یہ سمپل سی باتیں ہیں، اب ایگزام آ گئے ہیں اور 9 10 کے آ گئے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کے چھوٹی کلاسوں کے بھی ہونے والے ہیں فائنل ایگزام جو ہیں، تو ناظرین جو سننے والے ہمارے خاص طور پہ اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، آپ اور کچھ والدین بھی سنتے ہیں، بچے کے اوپر خاص توجہ دیں۔ دیکھیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جتنے دن باقی ہیں دل لگا کے ایک ٹائم ٹیبل وقت کی بندی کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ بچہ جو ہے نا وہ ناکام ہو، بچے کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے والدین کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، استاد کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ بچے کو وقت گھر میں دیں۔ ٹیوشن بے شک پڑھ کے آیا بچہ، لیکن اس کے بعد چھوڑ دے ٹیوشن پڑھا ہے نہیں، اسے گھر میں راتوں کو 9 بجے تک، 10 بجے تک، 12 بجے تک، اب جب ایگزام کے دن آتے ہیں ساری ساری رات بچہ جو ہے، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ نیند نہ آئے تو پڑھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، طبیعت خراب کرتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیں، نماز کریں، روزہ رکھیں، درود و پاک پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے جو یہ
ایگزام ہے ان کے اوپر فوکس ہو. جب ہم فوکس نہیں ہوں گے، ہمارے پاس ایک گول نہیں ہوگا، ہم کیسے اپنی منزل تک پہنچیں؟ ہمیں ایک منزل کے پتہ ہے منزل کیا ہے، اور اس منزل کا ہمیں رستہ نہیں پتہ، وہ پتہ لگانا چاہیے. اور رستہ پتہ چل گیا، پھر ہم کیسے اس کو اس رستے کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اگر ٹارگٹ ہمارے پاس ہوگا تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں دعا گو ہوں اللہ آپ کو اس ماہ مقدس کے صدقے سے تمام بچوں کو، اور خاص طور پہ ہمارا جو کرامت آئیڈیل پبلک ہائی اسکول کا جو QT کا ایگزام ہے، جو پیف کا ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو لیتی ہے وہ بھی قریب ہے. دعا گو ہوں جتنے بچے اس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی محنت کا ثمر عطا فرمائے. کرامت علی پبلک ہائی اسکول میں بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بارے میں سر سے معلومات لیتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں نا بڑا ہے کہ فری تعلیم اسکول کرامت اسکول میں کیسے ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کا اسکول ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں فنڈنگ ہو رہا ہے. تو یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ساتھ ہلاک ہوا ہے اسکول کو 10 سال سے. تو بس وہ فنڈ جو بچے کی جو پر چائلڈ وہ پے کرتے ہیں، تو اس لیے بچوں کی جو فیس ہوتی ہے وہ فری ہوتی ہے. بچوں کو بکس بھی فاؤنڈیشن دیتی ہے، فیس بھی جو ہے نا اس کی وہ اسکول کو پے اس نے کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہم بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں. ایڈمیشن فری ہے، کوئی ایڈمیشن نہیں ہے، کتابیں بھی بالکل فری ہیں. جو بھی بچہ فاؤنڈیشن کے تحت آ جاتا ہے اس میں تو وہ فری تعلیم حاصل کرتا ہے. جو فاؤنڈیشن میں جو فاؤنڈیشن میں نہیں آتا تو غالباً ایسا کوئی بچہ کوئی اکا دکا ہوگا جس کا بے فارم وغیرہ نہ بنا ہو تو وہ باہر ہوگا. جتنے بھی بے فارم والے بچے ہیں ناظرین، اگر آپ کے بھی بچے ہیں تو جو کرامت آئیڈیل پبلک ہائی اسکول امانت شٹونہ ڈسرا چمہ کے نزدیک ہے جو آ سکتے ہیں، تو اگر آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے یہاں پہ تو آپ کا ایڈمیشن بھی فری ہوگا. اگر آپ ہمارے ناظرین ہیں، اگر آپ ہمارے پروگرام کے توسل سے آئیں گے تو اور محبت جو ہے اسکول آپ کو دے گا، آفس آپ کو اور جو ہے نا عزت دے گا. دیکھیں عزت دینے سے عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا ہمارے چینل کے حوالے سے اگر آئیں گے TTL پاکستان کا نام لیں گے تو آپ کو آفس میں اور عزت دی جائے گی انشاءاللہ. اور الحمدللہ جتنے بچے فری پڑھ رہے ہیں آپ کسی بھی بچے سے پوچھ سکتے ہیں جو اسکول میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بچہ فیس نہیں تھا. پاس میرے بیٹھا ہوا بچہ ابھی پروگرام میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پہ 2 بچے اور بھی ہیں. یہ بچے وہ ہیں جو فیس نہیں دیتے. یہ تقریباً بچہ نرسری کلاس سے پڑھ رہا ہوگا یہاں پہ، تو فیس نہیں پے کر رہا. تو آپ بھی، میں چاہوں گا اگر آپ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں آپ کرامت آئیڈیل پبلک ہائی اسکول امانت شٹون اڈا سرائے چھیمبا میں وزٹ کریں. ایک دفعہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے وزٹ ضرور کریں، ٹھیک ہے. آپ وزٹ کریں گے، ہم سے ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے. آپ کے بچے اچھا پڑھیں گے. اور دعا ہوں جو بچے بھی تمام طلباء طالبات اور خاص طور پر جو ہمارے ادارے کا جو حصہ ہے، تو میں دعا گو ہوں اس ماہ مقدس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اچھے نمبروں سے کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ جو پڑھ کے چلے گئے اللہ انہیں اچھے عہدوں پہ فیض یاب فرمائے. دین دنیا اللہ تعالیٰ ہماری بہتر عطا فرمائے. وما الا البلاغ المبین. ناظرین آج کا پروگرام یہاں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.